أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا. مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس. اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آج ہماری یہ محفل میں 844 نشست محفل اقبال شناسی کی ہو رہی ہے، اور آج بتاریخ 9 مارچ 2016 عیسوی مطابق 28 جمادی الاول 1437 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز اظہر اقبال کی نظم خضر راہ پر ڈاکٹر عقیل ہاشمی ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. ڈاکٹر عقیل ہاشمی اقبالیات کے ایک اسکالر ہیں، اور ہماری محافل کو انہوں نے نہ صرف اقبال کے کلام سے محسوس کیا بلکہ تاریخ اسلام میں بھی انہوں نے ہمارے محافل کو مخاطب کیا ہے. اور میرا اندازہ ہے کہ شاید ان کے 125 سے زیادہ خطاب ہو چکے ہیں ان 844 خطابوں.
ان نشستوں میں۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ صحیح، لیکن وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر مخاطب کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات کی بھی آپ کو اطلاع دینی ہے کہ ہمارے یہ جو اعلامیہ چھپتے ہیں اس میں آخری آئٹم ہیں، اور ہمارے جدید جو اعلامیے ہیں وہ چھپ کر آ گئے ہیں، اور وہ ضرور لیتے جائیے، وہاں پر ٹیبل پہ بھی رکھے ہیں، ویسے آپ کو تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرات، یہ محافل کا سلسلہ یہاں کے محافل میں سب سے پرانا ہے۔ ہمارے ہاں 3 محافل ہوتی ہیں، تاریخ اسلام بھی ہوتی ہے اور شریعت انفارمیشن بھی۔ اس میں سب سے قدیم 844ویں نشست یہاں کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگانا ہے تو لگا لیجئے کہ ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ کبھی کوئی تہوار آ جائے یا کوئی ناگہانی بات ہو جائے یا بارش ہو جائے تو پھر وہ محفل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس طرح سے 844 نشستوں کے معنی یہ سب آپ حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے، اور اس میں ہمیں اندرون ملک، شہر کے ہی نہیں، ریاست کے ہی نہیں، اندرون ملک اور بیرون ملک کے بھی علماء مخاطب کیے ہیں، اور ان تمام کی فہرست، پہلی نشست کی تاریخ، کون مخاطب کیا، کیا عنوان سے مخاطب کیا، یہ 844 سے خطابات کی فہرست ہمارے ہاں موجود ہے۔ بہرحال میں آپ کا وقت زیادہ لیے بغیر آج کے مقرر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بزرگوں اور دوستوں، اقبال شناسی سے متعلق محافل اقبال شناسی کی یہ 844ویں نشست سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ اقبال کو جس قدر بھی میں نے اپنے طور پر سمجھا اور کوشش کی کہ وہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ اقبال کی یہ نظم خضر راہ ایک طویل نظم ہے، اور بعض اسکالرز نے اقبال کے ساقی نامہ، مسجد قرطبہ اور پھر اس کے بعد خضر راہ کو اقبال کی ان بنیادی نظموں میں شامل کیا ہے کہ جس کے ذریعے اقبال کی فکر و فن کا اور ان کے فلسفیانہ اور ایمان افروز خطاب سے ہم کو واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دراصل یہ نظم سوال و جواب کے انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر اس نظم کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نظم کی شروعات عنوان تو خضر راہ ہے، لیکن نظم کے عنوان کے بعد ایک ذیلی سرخی شاعر کے نام سے ہے۔ شاعر یعنی اقبال۔ اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ اقبال فکر و فن میں اپنے نحو میں مصروف ہیں کہ ان کی نظر اچانک ایک ایسی ہستی پر پڑتی ہے جو اپنی دانش میں درویشانہ روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، اور اقبال نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ وہ خضر
میں بھی کچھ دیر کے بعد آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ خضر علیہ السلام جن کی ہستی یا جن کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے سوالات آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور کبھی کبھی وہ بات صاف نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے تو صاف لفظوں میں اسے خضر کہہ کے مخاطب کر دیتے ہیں، لیکن خضر کی شخصیت کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں اپنی دانش میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں۔ تو اقبال نے ان صاحب سے پوچھا کہ یہ زندگی کی ہم آہنگی اور یہ نشیب و فراز اور زندگی کی یہ کیفیات کا کیا معاملہ ہے؟ تب ان بزرگ نے جواباً کچھ شعر، جیسے کہ اقبال اپنی نظم میں سوال جواب میں نے سکھا، وہ جواب جو ہے وہ خضر کا جواب ہے۔ سوال شاعر کا ہے جو خضر سے کیا جا رہا ہے، اور جواباً خضر نے جو جواب انہیں عنایت کیا اس کی 5 شیخیں ہیں یا 5 باب ہیں یا 5 حصے ہیں۔ ان 5 میں اگر آپ غور و فکر کے ساتھ اس نظم کو پڑھتے چلیں تو معلوم ہوگا کہ اقبال نے مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ یعنی مغربی دنیا اور خود ہندوستان، بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں ہی سے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے مخاطب ہونے کی ایک دانستہ اور شعوری کوشش کی۔ قبل اس کے کہ میں وہ نظم کے کچھ شعر ابتدائی جو سوال کے ہیں وہ پڑھوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام، جس کے بارے میں شاید ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ رہنما ہیں، بھٹکے ہوئوں کا راستہ بتاتے ہیں، رہبری کرتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا قرآن میں خضر کا مقام و مرتبہ تعین کیا گیا ہے؟ کیا خضر کو نبی و پیغمبر بنایا گیا ہے یا رسول سمجھا گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا آپ فکر کیجئے تو پتہ لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور بالخصوص سورہ کہف میں۔ اب سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیات ہیں، اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا، سورہ کہف کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن قرآن کے بموجب خضر کو نبی یا پیغمبر نہیں سمجھا گیا، بتایا نہیں گیا، بلکہ کہا گیا کہ عبدم من عبدنا، یعنی بندوں میں سے ایک بندہ، ایک بندہ۔ یہ بالکل اسی طرح کہا گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا۔ جی اب میں تفصیلات میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے خضر علیہ السلام سے متعلق بات نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے تو خضر راہ پر گفتگو کرنا ہے جو اقبال کی نظم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ خضر علیہ السلام کا تعلق قرآن سے اس حد تک ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، منتخب بندے، لیکن نبی اور رسول کے درجے میں ان کو نہیں اعلان کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِلْمِ لُدُنِّ، یعنی آپ کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا تھا جو بطور خاص پروردگار عالم نے علم لدن کہہ کر، وہ علم جو اللہ خاص بندوں پر القاء فرماتا ہے، وہی کے درجے میں نہیں بلکہ الہام کا معاملہ تو یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ کو بھی الہام ہو جاتا ہے
چنانچہ اقبال کو بھی الہامی شاعر کہا گیا۔ الہام بہت درجے میں کم ہے وحی سے، وہی ایک اعلیٰ ترین جو نعمت ہے پروردگار کی، جو نبیوں پر اور رسولوں پر نزول کیا جاتا ہے۔ لیکن الہام بھی اللہ کے نیک اور اہل اللہ جو کہتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کو بھی الہام سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں تو چھٹی حص بھی ایک چیز ہوتی ہے، ذرا غور فرما لیجیے کہ ہم جیسے ناقص اور گناہگار بندوں کو بھی اللہ نے صفت چھٹی حص سے سرفراز فرمایا اور ان سے آگاہ و باخبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھیے تو سورہ نحل میں، سورہ نحل جو شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے الہام کیا۔ وہ وحی کے درجے میں نہیں آئے گی، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الہام ہے۔ کیا وحی کی گئی شہد کی مکھی پر؟ تو معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی کو پروردگار نے الہام سے سرفراز فرمایا، کہا کہ مکھیوں چمنستان دہر میں پھیلو اور پھولوں کا رس چوس لو اور اپنے اپنے چھتوں میں اگل دو۔ اور پروردگار کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ اگلا ہوا ان کا تھوک یا ان کا وہ مادہ، وہ رسیلا جو مادہ ان کے منہ میں موجود تھا، جب اگل دیا گیا تو وہ خدا شفاء الناس بن گیا، شہر بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کتاب شان حبیب الرحمن میں جناب حضرت نعیم یار خان صاحب نے اس کو نقل کیا ہے۔ کسی موقع پر شہد کی مکھی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ شہد کی مکھی یہ تو بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حکم خدا بندی ہوا کہ پھولوں کا رس چوسو اور اپنے اپنے چھتوں میں جا کر اگل دو، اور ہم نے اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہی کام انجام دیا۔ تو پھر رسول اکرم نے اس سے استفسار کیا، پوچھا کہ اے مکھی یہ بتا کہ پھول کا چاہے وہ رس کیسا ہی ہو لیکن وہ شیریں یا مٹھاس والا نہیں ہوتا، کسالہ ہوتا ہے، لیکن شہد تو میٹھا ہی میٹھا ہے، بلکہ شہد کی مٹھاس کی مقدار کا تعین کرنا مشکل اور محال ہے۔ آپ ذرا پوچھ لیجیے شہد کتنا میٹھا ہے، کوئی بتا تو دے مجھے کتنا میٹھا ہے۔ ہر شخص اپنے ذائقے کے مطابق کہے گا کہ میٹھا ہے، میٹھا ہے۔ اور کتنا میٹھا ہے، کیا ریشو ہے اس کی، اس کا فیصد کیا ہے؟ تو کہا کہ 100%، 1000%، مگر میٹھا ہے۔ تم کسالہ جو مادہ تمہارے دہن میں، تمہارے منہ میں موجود تھا، وہ شہد بن گیا، آخر اس کی وجہ علت سبب کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، ہم نعیم یار خان صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ جب تم رس چوس لو پھولوں کا، شیریں پھولوں کا رس چوس لو اور اپنے چھتوں کی طرف چل پڑو تو نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے چلو۔ نعیم یار خان نے کہا کہ شہد کی مکھی کا کہنا ہی نہیں بلکہ یہ خدا کی قدرت کا یہ اعجاز ہے کہ شہد میں جو شیرینی پیدا ہوئی ہے وہ محض اور محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اور اس کی برکت سے اس کے شان۔ یہ تو ایک مکھی کا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات، علم لدنی کی بات، اور پھر یہاں جب خضر راہ کی بات آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ایک منظر بھی آپ کے سامنے، وہ یہ حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی موقع پر حضرت موسیٰ تقریر فرما رہے تھے
کسی نے کھڑے رہ کر سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو شرف تقدس سے اعزاز بخشا ہے، جی اب ہم کو یہ بتائیے کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ عالم اور قادر موجود ہے اس دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحہ یہ خیال کیا کہ پروردگار نے مجھے ایسے بڑے شرف سے نوازا ہے، اعزاز بخشا ہے، تو فوری آپ کے زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ نے مجھے بہت سارا علم دیا ہے۔ کہنے والا انداز تو الگ الگ ہوتا ہے، دیکھیے جب بات کی جاتی ہے معنی بدل جاتے ہیں، اگر لہجہ بدل جائے معنی بدل جاتے ہیں، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک مثال کا ایک سے حرفی جملہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک سے لفظی جملہ ہے، اگر میں اس لہجے کو بدل کر کیا بات ہے، معنی بدل گئے۔ حیرت سے پوچھوں کیا بات ہے، معنی بدل گئے۔ حیرت سے پوچھوں، افسوس سے پوچھوں کیا بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ جس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے اس کے معنی و مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ خدا معلوم موسیٰ علیہ السلام کا لب و لہجہ کیا تھا کہ پروردگار کو وہ لہجہ پسند خاطر نہیں ہوا۔ فرمایا گیا، وہی نازل ہوئی، موسیٰ اب ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے ایک بندے سے ملاقات کے لیے چل پڑو۔ جی وہ ملاقات حکم حاکم پروردگار کا حکم ہے، کہا کہ ضرور، ہاں یہ شرط بھی رہے، یہ یاد رہے کہ اس بندے سے ملنے کے لیے ایک اپنا توشہ بھی ساتھ تیار کر دو، اور اس توشے میں مچھلی کاٹ کے تل بھون کر اپنا توشہ ذوق حیات رکھ لو۔ دیکھیے سورہ کہف میں پڑھیے، مزہ آ جائے گا آپ کو پڑھنے میں۔ یہ خضر ہے، یہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کا معاملہ ہے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ چل پڑے ہیں، ساتھ میں ان کے شاگرد ہیں یوشع بن نون، جو آپ کے شاگرد ہیں، بعد میں وہ نبی بھی کہلائے۔ مچھلی کاٹ لی گئی، اس کو اس انداز سے جیسا تیار کرنا تھا بنا لی گئی، زنبیل میں رکھ لی گئی، چل پڑے۔ کہا گیا مجمع البحرین کہا گیا، جو دو بحریں ملتی ہیں، جو دو دریا جہاں ایک مقام پر ملتے ہیں، اس مقام پر ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ نشانیاں بھی بتا دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے ہو رہا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوئی، کہا کہ بھی آرام کر لیں گے، آرام کر لیا۔ آرام کرنے میں استاد سو رہے ہیں، شاگرد جاگ رہے ہیں، موسیٰ سو رہے ہیں، یوشع جانچ رہے ہیں۔ جاگتے جاگتے انہوں نے ایک دم محسوس یہ کیا کہ وہ جو زنبیل رکھی ہوئی ہے اس میں حرکت ہوئی، اور اس حرکت کا نام نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مچھلی جو ٹکڑوں میں منقسم تھی، تقسیم ہو چکی تھی، جل بھون کر تیار ہوئی تھی کھانے کے لیے، وہ اپنے پورے اعضاء و جوارح کو یکجا کر کر مچھلی نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ پانی میں کود گئی۔ وہ حیرانی سے دیکھتے رہے، انہوں نے کہ یہ کیا معاملہ ہے، خاموش بیٹھ گئے۔ استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتانا بھی نہیں چاہیے۔ دو روایتیں یہ ہے کہ آپ بھول گئے، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اب وہاں سے جب پڑھتے ہیں تو دونوں میں تھکاوٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تھوڑی دور چل رہے ہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تھوڑی دور چل رہے ہیں تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ مان حضرت موسیٰ نے کہا کہ یوشع، شاید ہم کچھ اپنی منزل سے آگے چل گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا جس سے ہم کو تھکاوٹ۔ تب انہوں نے کہا کہ حضرت رسول، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں
کہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو زنبیل میں سے وہ مچھلی جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی وہ زندہ ہوئی اور پانی میں کود گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ بھائی بتائے کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ چل پڑو، پھر وہی پھر واپس آئے تو اسی مقام پر جہاں مجمع البحرین کہا گیا، دو دریاؤں کا جو اتصال تھا، ملاقات، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جن کا نام خضر ہے، خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام اس لیے کہ ان پر سلامتی ہوئی، نبی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ، کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ قصص القرآن میں مولانا حفیظ الرحمن سہاروی نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ یہ نبی و رسول کا جو خیال پیش کیا گیا ہے، انداز حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اور سعید بن جبیر جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتے تو عہد میثاق پر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح اور قیامت تک کے آنے والی ارواح سے جو عہد لیا تھا، اس عہد میں حضرت خضر بھی شامل ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا، انہوں نے لکھا یہ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خضر ہوتے تو وہ آپ کے پاس آتے اور ایمان لاتے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے، آپ کے تمام معاملات میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے، لیکن ایسا کہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام کی کیفیات الگ ہے۔ اب یہاں آئیے تو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ خضر ہیں، آپ نے کہا کہ ہاں اللہ نے آپ ہی سے ملنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو آپ نے کہا کہ چلیے میرے ساتھ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جو میں کام کروں گا اس میرے کام کاج میں آپ حارج نہیں ہوں گے، آپ دخل در معقولات نہیں کریں گے، بلکہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یا کروں گا اس میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک، وعدہ ہو گیا، چل پڑے۔ لیکن ہوا کیا، ذرا دور چلے تھے کہ ایک کشتی کی ضرورت پڑی، سفر کرنا تھا تو کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی میں بیٹھ کے جب اتر گئے دوسرے کنارے پر تو اترتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور خضر نے ہلکے سے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے دیکھ کر کہا کہ عجیب حضرت، جس آدمی نے آپ کی مدد کی اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچانے کے لیے، اسی کی کشتی کو آپ نقصان پہنچا رہے اور اس کو آپ نے خراب کر دیا، وہ کسی ناکارہ ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھیے میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ آپ خاموش رہیں، میرے عمل دخل میں آپ کچھ اعتراض نہ کریں۔ ٹھیک، بجا آگے چلے، ایک تالاب کے کنارے بچے کھیل رہے تھے، نہا رہے تھے، کود رہے تھے، ایک لڑکا بھی شاید نابینا تھا، وہ دعا کر رہا کہ میری بھی آنکھ ہوتی تو میں بھی نہاتا، کودتا، کھیلتا پانی میں۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی اور وہ پانی میں کود کر خوب دھوم دھوم کرنے لگا۔ حد یہ ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو ڈبانے کی کوشش کی۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص، بچہ جو اندھا تھا، وہ بینا بھی ہوا اور دوسروں کے لیے درپے آزار بن گیا۔ فوری حضرت خضر نے اس کو باہر بلایا اور قتل کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ پھر کہا کہ یہ ایک اچھے خاصے لڑکے کو صرف شرارت پر قتل کر دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خضر نے کہا کہ دیکھیے پھر آپ میری باتوں میں دخل دے رہے ہیں، بہرحال خیال رکھیے، اب میں آپ سے آگے بیان برداشت نہیں کروں۔ آگے چلے کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کے لوگ بہت پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، بڑے آرام متمول لوگ ہیں، بہت ہی مالدار ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ بے اعتنائی، بے رخی اور بے حسی اور عجیب عالم ہے کہ مہمانداری کی طرف، مہمانوں کی طرف رخ نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں۔ مہمانداری تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے بارہ کوشش کی کہ بھئی ہماری کچھ تواضع، کسی نے ان کی طرف رغبت نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہرحال کسی طرح رات آپ نے گزر کی، اور صبح اٹھتے اٹھتے ایک جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور موسیٰ سے کہا کہ چلو میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ دیوار تعمیر کرنا۔
آپ نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ وہاں آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، وہاں اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا، یہاں جن لوگوں نے آپ کی طرفداری تو بہت مہمانداری تو بدر کی طرف، حتیٰ کہ آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا، اس مقام پر ایک گرتی ہوئی دیوار کی آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آئی۔ تو خضر نے جواب دیا کہ موسیٰ، معاملہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ میرے کاموں میں اور دخل دیں گے، لہٰذا اب فراق بینی و بینکم، میرے ساتھ آپ دونوں فراق جدائی، میرے میں اور آپ میں اب زیادہ دوستی نہیں ہو سکتی، چل پڑیے۔ اصل بات یہ تھی، حضرت خضر نے کہا کہ یہ جتنے کام ہوئے تھے وہ سب کے سب پروردگار کے حکم کے وہ موجب ہوئے تھے، میرا عمل دخل اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خضر کے عمل کو عمل سمجھ رہے تھے، پروردگار کے عمل کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ خضر کا معاملہ۔ جب خضر کی بات آ رہی ہے تو ایک نام آپ کو ذہن میں اور ڈال دیتا ہوں، اور وہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ میں بعد میں کسی موقع سے آپ کو بیان کروں گا کہ خضر کے ساتھ ذوالقرنین، سد سکندری جس کو کہتے ہیں ہم، وہ آئے گا۔ لیکن یہاں میں اس بات کو روکتے ہوئے خضر رات کی منزل نظم کے وہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو سوال ہے، یعنی شاعر اقبال نے سوال کیا۔ ساحل دریا پہ ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، موج جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوس سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجمیں کم ذوق گرفتار طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے، یہ سوال کون شاعر کہہ رہا ہے، مجھ سے ہے جویا اسرار ازل، جویا یعنی خواہش مند، جویا علم کا خواہش مند رکھنے والا، اسرار ازل کو جاننے کا خواہش مند ہے شاعر، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ کیا بات کہی اقبال نے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، اقبال کہہ رہے ہیں دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن مستر ہوا۔ اب انہوں نے سوال کیا، اے تیری چشمے جہاں بھی پر وہ طوفان آشکار، جس کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کشتی مسکین۔ دیکھیے ابھی میں نے جس کا ذکر کیا اقبال نے، یہ تینوں واقعات کو ایک شعر میں انہوں نے، اس کو ہماری شاعری کی زبان میں تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح اسے کہتے ہیں جس میں ایک لفظ، ایک فقرہ، ایک جملہ یا کوئی اشارہ بھی اگر مل جاتا ہے جس سے کسی واقعے کی طرف اشارہ مل جائے تو وہ تلمیح ہے۔ اقبال نے اس کی طرف سے کہا کشتی مسکین، وہ جانے پاک، وہ دیوار یتیم، یہ تینوں واقعات۔ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، علم موسیٰ بھی جب یہ خضر کے ساتھ عمل ہو رہا تھا تو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، ارے اس کو مار رہے ہیں، اس کو سوراخ کر رہے ہیں، اس کی دیوار بنا رہے ہیں، یہ حیرت، اور موسیٰ کو حیرت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اقبال نے کہا کہ حیرت فروش تھا علم موسیٰ بھی۔ تو سوال یہ ہے کیا موسیٰ کا علم خضر کے علم سے کم تھا یا خضر کا علم موسیٰ کے علم سے زیادہ تھا؟ تو یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، خضر کا معاملہ تو علم لدنی سے متعلق ضرور ہے، لیکن موسیٰ تو رسول اور صاحب شریعت ہے۔ ہاں وہ تو اپنے ساتھ تورات رکھتے ہیں، جی وہ ایک شریعت ہے،
اور پھر رسول اور نبی میں نے اس سے پہلے بھی فرق بتایا تھا کہ نبی وہ جو کسی شریعت کی پابندی میں اپنے تمام امتوں کو، اپنے قبیلوں کو اسی کا پابند بناتے ہیں، لیکن رسول وہ جن پر اللہ نے شریعت یا کتاب کا نزول فرمایا ہے، اور ان کی اپنی شریعت ان کی قوم کے ساتھ اور اس کے بعد والی قوموں میں بھی ان کی شریعت چل پڑتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جو صحیفہ ابراہیمی اترا تھا وہ برسوں چلا، اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کہلائے، نبی کہلائے، رسول نہیں، لیکن رسول وہ جن کے ساتھ شریعت آئے، جن کے ساتھ کتاب آئے، جن کے ساتھ ایک قانون الہی آئے، اور وہ اب ان کے بعد آئے۔ تو یہاں بھی وہی کہا کہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرین اچھا، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرائے پوش۔ یعنی اقبال نے بڑے درد مندی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے خضر، آپ رہنما ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا، آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایشیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ دیکھیے اقبال کا عالم یہ ہے کہ وہ عصر حاضر پر ایسی نظر رکھتے ہیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو یا تہذیبی ہو یا مذہبی ہو، لیکن ان کی نظر بالغ نظری کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر رخ پر اپنی بہت ہی ایماندارانہ اور غیر معمولی نظر رکھتے ہوئے قوم کو بیدار کرنے کا احساس رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اقوام ہیں، نو دولت کے ہیں پیرائے۔ آج کل ہمارے درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پر عیارات سے بیان، ہم لوگ میٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہو گئے ہیں۔ مذہب گریزی کا عالم یہ ہے کہ ہم پابندی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہی صرف اسلام ہے؟ کیا کسی کو سلام کرنا اسلام نہیں ہے؟ کیا کسی کی تیمارداری کرنا اسلام نہیں ہے؟ کیا پڑوسی کا خیال رکھنا اسلام نہیں ہے؟ کیا سچ بولنا اسلام نہیں ہے؟ کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لینا، صلہ رحمی کا بھی تو معاملہ اسلامی کا تو معاملہ ہے۔ جی اسلام کے معنی صرف نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، وہ تو لازم ہے۔ جس طرح جسم کے بنانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو روح کو بنانے کے لیے عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو توانا رکھنا چاہتے ہیں، طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بہتر سے بہتر غذا حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنی روحانی ترقی اور عروج کو پانا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے بھی آپ کو اسلام کی اور خصوصاً اسوہ رسول کی پابندی اور پیروی کرنا پر لازم ہے، ورنہ مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ ابھی میں نے زین العابدین صاحب سے بات ہو رہی تھی، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مجھے عشق کی آگ۔ یہ عشق کون سا عشق؟ یہ عشق نہیں جس کو ہم آج کل محبتوں کے بہت ہی نچلے اور سفلے درجے میں عشق سمجھتے ہیں، وہ عشق نہیں، وہ عشق تو وہ پاکیزہ عشق ہے، وہ پاکیزہ عشق ہے جو اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے، اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے، ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی عشق کی بات کر رہے ہیں کہ عشق بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اس راک کے ڈھیر میں بھی چنگاری موجود ہے، اس راک کے ڈھیر میں بھی چنگاری ہے۔ اور پھر اقبال کی زبان میں اگر کہوں تو کہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخ جیسا، ذرا نم ہونے دیجیے، یہ بڑی سخت ہو گئی ہے، بڑی خشک ہو گئی ہے، اس میں نرماہٹ کی ضرورت ہے۔ اقبال اس کی طرف لکھتے ہیں، گرچہ اسکندر رہا، سکندر گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم و ناو نوش۔ دیکھیے ابھی میں نے ذکر کیا سکندر مقدونیہ، جس کو انگریزی میں ہمارے پاس الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں،
مقدونیہ علاقہ یونان کا، وہاں کا۔ بعض لوگ سکندر کو، سکندر ذوالقرنین جو تھے ان کو سکندر مقدونیہ یا الیگزینڈر دا گریٹ سمجھتے ہیں۔ نہیں، الیگزینڈر گریٹ تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور یہ کہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، ظالم جابر، دنیا بھر کا جنگجو ہونا اچھا ہے لیکن ایمان کے پلے پر آ کر جنگجو ہونا چاہیے۔ پھر یہ سکندر مقدونیہ کوئی اور ہے، جیسا کہ حفظ الرحمان صاحب نے قصص القرآن میں لکھا ہے کہ خسرو، سائرس اعظم یا گورش نام جس کو کہا گیا، وہ تھا سائرس، وہ تھا ذوالقرنین۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرن کہتے ہیں 1 صدی کو، قرن کہتے ہیں 10 سال کو، قرن کہتے ہیں 100 سال کو۔ اب یہ قرن کس، تو معلوم ہوا قرن بمانے سینگ کے لیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے روایت میں کہ سکندر کے سر میں سینگ تھی۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا عجیب بات ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں گواہی دے سکتا ہوں۔ میں نے حیدرآباد ہی کے ایک بہت ہی محترم بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جن کے سر میں سینگ تھا، میں نے دیکھا، اور نہیں میں آپ کو پتہ بھی بتا سکتا ہوں۔ چار مینار کے پاس جب چار کمان جو مندر ہے اس کے بازو ایک میوہ فروش صاحب کی دکان ہے جی، جی وہ صاحب جو ہے ہمارے پروفیسر مغنی توسل صاحب کے تایا ہوتے تھے، اور وہ ان کے سر میں سینگ تھا تو بالکل ایسے لٹکتی رہتی تھی۔ تو میں ذرا، ہم لوگ طالب علمی کے زمانے بچپن میں کرنا چاہیے، جا کے بولتے حضرت کے سر میں سینگ ہے بولتے ذرا، تو وہ صاحب بہت خفا ہو جاتے تھے، بہت غصہ کرتے تھے، نکل جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا تو معلوم کہ یہ فطری بات ہے پروردگار کا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر کے سر میں سینگ تھے، خیر چھوڑ دیجیے وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن یہاں اقبال نے کہا کہ آپ خضر سے مخاطب ہو گئے، کیونکہ آپ تو وہ ہیں کہ ذوالقرنین کو آپ نے آب حیات تک پہنچایا تھا، لیکن آب حیات آپ پی گئے، لیکن سکندر اس سے محروم رہا۔ یہی کہا گرچہ سکندر رہا محروم، دمے آب زندگی آب حیات، اور فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش۔ آج بھی سکندر ناو نوش میں لگتے ہوئے ہم لوگ، جتنے سکندر ہیں یعنی متمول لوگ ہیں، دولت مند ہیں، تعیشانہ زندگی گزارتے ہیں، ناو نوش میں زندہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے۔ دنیا ہی میں رہیں گے یہی بس خیال ہے، اور 2 دن کی زندگی پہ ہمارا یہ حال ہے۔ دنیا ہی میں رہیں گے یہی بس خیال ہے، اور 2 دن کی زندگی میں ہمارا یہ حال ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، خدا معلوم ہماری ایک زندگی 1 دن بھی گزرا ہے یا نہیں گزرا، 2 دن کی زندگی تو ہے، اس کے بعد خدا معلوم۔ خیر بیچتا ہے، دیکھیں کس قدر انہوں نے حقیقت آمیز بات کہی ہے۔ سیاسی افق پر غور کیجئے، آج کے ماحول میں، اور یہ کلام 1932 کے لگ بھگ، 1928 کے لگ بھگ لکھا ہوا کلام جی۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکانے سخت کوش، ترکی کا کیا حال ہے۔ آج ذرا غور کر لیجیے، میں نہیں بولوں گا۔ اور ناموس ہاشمی کون بیچ رہا ہے، غور کر لیں۔ اقبال کی سمجھیے کہ وسعت نظری کا اندازہ کیجئے کہ آج سے قریب 75-80 سال پہلے انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ترکوں کا معاملہ کیا ہے اور ناموس ہاشمی کا کیا معاملہ ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ انہوں نے سوال کر دیا خضر سے، اے خضر بتاؤ، اولاد ابراہیم موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، لیکن کیا آج پھر امتحان مقصود ہے؟
آج بھی وہ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہے کوئی ایسا کہ جو ابراہیم کا ایمان اور یقین رکھے؟ جلا دی جائے نمرود کی آگ، کیا مومن اس میں اپنے آپ کو جھونکنے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں، حقیقی مومن تو وہ ہے کہ اس آگ تو کیا، ایسی ہزاروں آگ اس کے سامنے بالکل خاکستر ہو کے رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے اقبال نے خضر کے سوال کر دیا کہ آگ ہے اولاد۔ اب جواب تو بہت ہے، تفصیل ہے جواب میں۔ نے کہا کہ 5 اس کے باب ہیں۔ پہلے میں انہوں نے صحرا نوردی کی طرف، صحرا نوردی صحرا پھرنا، انہوں نے خضر نے کہا کہ میں صحرا نورد ہوں، یہ صحرا سے نکلا، وہاں اس جنگل سے نکلا، اس دشت میں، اس جنگل میں، میرا کام ہی پھرنا ہے۔ پھرنا کیا ہے؟ میں رہبری کرتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، بھٹکے ہوئوں کا راستہ بتاتا ہوں، اور یہی میرا کام ہے۔ لیکن اس صحرا نوردی سے مجھے اگر ذرا وقت ملے تو پھر میں کچھ اور بھی کام کروں گا۔ اگر خودی کی حفاظت کرے تو عین حیات، اقبال کا ایسے سنی، اگر خودی کی حفاظت کرے تو عین حیات، نہ کر سکے تو سراپا فسوف و ففسانہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی خودی، اپنی انا نہیں، انانیت نہیں، بلکہ سیلف ریسپیکٹ، خود اعتمادی، خود داری، جمجھے کہ وہ چیز جو عزت نفس کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے، اس عزت نفس کے ساتھ اگر آپ خودی کو نہیں بیچتے ہیں تو وہ عین حیات ہے، اور اگر اس کو آپ بیچتے ہیں تو پھر وہ فسانہ ہے، افسانہ ہے۔ اقبال نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے صحرا نوردی سے متعلق میں شعر چھوڑتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے صحرا نوردی کے بارے میں کہ زندگی ہم آہمی سے دو چار ہوتی ہے، کہیں غم، کہیں خوشی، کہیں آفتیں، کہیں مصیبتیں، کہیں عیش، کہیں عشرت، ان سب چیزوں کو میں دیکھتا گزر جاتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ کر جب زندگی کی بات آتی ہے تو زندگی میں وہ کہتے ہیں، اقبال کا شعر ہے، ہر درد مند دل کو رلانا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اس کے بعد اقبال نے کہا کہ زندگی، اب خضر نے کہا اقبال سے، تو اسے پیمان امروز و فردا سے نہ ناپ، آج اور کل کے حساب میں ناپ تول مت کر، کس کو؟ زندگی کو۔ جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، زندگی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ تو ہر دم جوان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، زندگانی کی حقیقت کو ان کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشبو سنگے گراں ہے زندگی۔ معلوم ہے آپ کو تیشا کا کون تھا؟ شیریں و فرات کا قصہ۔ شیریں جب شادی ہونے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ تیری شادی یقیناً میں شیریں سے کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اس پار سے جو دودھ کی نہر، بعض لوگ کہا دودھ کی، میں نے کہا کہ پانی کی نہر ہی صحیح، لیکن پہاڑ میں سے تو نکال دے۔ وہ جواں حوصلہ فرہاد نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے، شیشہ تیشا لیا، یعنی کڑھاڑا لیا اور پہاڑ پر جھک گیا۔ خدا معلوم زندگی کے کس مرحلے پر شاید وہ سوراخ میں، پہاڑ میں سوراخ کر سکتا تھا، لیکن اقبال سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوئے شیرو تیشا وہ سنگے گراں ہے زندگی۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو تیشے سے، چھنی سے توڑ توڑ کر اس میں بہرحال فرحات کی زندگی بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ خزوے ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خضر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، یہ کیا سمجھ رہا ہے تو؟ خزوے دریا، سمندر، حباب کہتے ہیں بلبلا پانی کا،
ہرمز ایک شاعر تھے دکن کے بہت مشہور، ان کا شعر یاد آ گیا تو عرض کرتا ہوں، ہرمز دو روزہ زیست پہ ہرگز نہ کر گھمنڈ، ہرمز دو روزہ زیست پہ ہرگز نہ کر گھمنڈ، انسان کی زندگی ہے نمونہ حباب کا، انسان کی زندگی ہے نمونہ حباب کا۔ دیکھیے پانی پر جب بلبلے تیرتے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ بلبلہ کب پھٹ پڑے۔ ہماری زندگی کا معاملہ بھی بلبلہ ہے، نہ جانے کس مرحلے پر ہم پھٹ پڑے اور ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اقبال نے خضر کی طرف خضر نے اقبال کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ خلد میں ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، ایک بلبلہ ہے پانی کا جی، اور کیا ہے، اور اس ضیاء کا نقصان والے خانے میں، ضیاء کا من نقصان، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ گھڑی محشر کی۔ شعر بہت، یہ پوری نظم جو ہے ایک معرکے کی نظم ہے، بلکہ میں کہوں اس کے جو 5 باب ہیں، اگر اس ایک ایک باب پر بھی ایک ایک نشست ہماری ہو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی فکر کو اور ان کے مزاج کو، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے شاید ہمارے جذبات کافی نہ ہیں۔ بلکہ یہ کہا کہ اس نے کہا آج کی تہذیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی۔ دیکھیے اقبال لکھ رہے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنا اے مسلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حافظ کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں میرا جو مسلمان ہے۔ یہ استغنا کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہی ایک عنوان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغنا کیا ہے؟ مستغنی، بے نیازی کب پیدا ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ہم بے نیازی کی منزل میں ہیں؟ ہم آلودہ ہیں، بے نیازی تو بہت دور کی بات ہے، قدم قدم پر ہم آسودگی چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کھانے کی پلیٹ میں ایک معمولی کنکر بھی آ جائے تو آپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ یہ آسودگی ہے، یہ آسودگی۔ اقبال کی فکر دیکھیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نہ امید نہ امیدی، زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد میدان ہے خدا کے رازدانوں۔ شاعر خضر کی زبان سے بول رہا ہے۔ اقبال کا کلام تو یہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ خضر کی زبانی سے تو چھوڑیے، اللہ کی زبانی سے بھی تو انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے شکوہ جو لکھا تھا اس کا جواب جب کوئی کسی سے بن نہیں پڑا تو انہوں نے جواب شکوہ لکھا، اور کس کی طرف سے لکھا؟ پروردگار عالم کی طرف سے لکھا۔ اور پروردگار عالم کی طرف سے میری نظر میں یہ ہے کہ جواب شکوے میں اقبال کچھ نہیں لکھتے تو بس تھا وہ ایک شعر کافی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ ایک شعر اس پورے سوال کا جواب تھا۔ تو شاعر اقبال ایک خضر کی زبانی کیا کہیں گے؟ ارے پروردگار کی زبانی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں زبور اعظم میں تو انہوں نے آسمانوں کا سفر کر لیا جی، ایک معراج انسانی کا ایک فکر۔ تو یہاں اقبال نے شاعر خضر کی طرف سے، اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ وقت بہت کم ہوتا ہے یہاں، کہ اقبال نے بہت عجیب بات ہے، اسی شاعر خضر نے ایک شعر اس میں کہا کہ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر
سمجھا اسے شاخ نبات، نبات کہتے ہیں مصری کو، یہ الموت خلے الموت ہے، برگ حشیش گانجا، یا حشیش جو آج کل کیا کہیں گے اس کو، افیون جو بھی ہے، یہ برگے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، یہ ایک بہت بڑی، یہ سمجھے کہ حسن بن صبا کی جنت کا بنانے والا، عمر بن قیام کا ساتھی، نظام الملک طوسی کا دوست، اس نے ایک بہت بڑی سازش کر کے سلطنت اسلامیہ کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاعر کا دماغ کہاں کہاں جا رہا ہے، غور کیجیے، ایک ایک شعر میں اگر آپ بات کریں تو کہاں سے بات کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اس بات پر ختم کروں گا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ آخر میں کہہ دیا خضر نے اقبال سے، اٹھ جا، کیا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج مشرق میں بھی ضرورت ہے، مغرب میں بھی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے اقبال کی نظر کا عالم یہ ہے کہ جہاں وہ مشرق وسطیٰ میں جاتے ہیں وہاں مغرب میں بھی جاتے ہیں، یورپ میں بھی نظر ہے، ہندوستان میں بھی نظر ہے، مسلمانوں میں بھی نظر ہے، اور مسلمانوں کی ایمانیات سے بھی ان کے تعلق ہے۔ اور انہیں شاعر خضر راہ کہہ کر، خضر راہ راستے کا بنا، میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پروردگار کا ارشاد ہے کہ جب کوئی لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جاہدوا کوشش کرتے ہیں، سبلنا ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔